بھائی نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ نماز میں جس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھیں گے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر سورت کی شروع میں سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی رکعت ہو تب بھی ثنا کے بعد دعوت تسمیہ پڑھتے ہیں. دوسری رکعت کا جو ہی ہم آغاز کرتے ہیں تو کھڑے ہونے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور پھر سورہ فاتحہ شروع. تو ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے، سنت ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو عطا. جو کام بھی جس کا آغاز بھی بسم اللہ کے بغیر کیا جائے گا وہ نامکمل ہوگا. تو ہر رکعت کی شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے اور وہ جو ہی اللہ اکبر کر کے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہو جائے گی. بسم اللہ پڑھنی سنت پڑھنی چاہیے. اب کوئی بات نہیں، اگر رہ گئی ہے تو پھر اس کے بعد نہیں. نماز میں حسن آتا ہے سنتوں کو زندہ کرنے سے. جتنا سنت کا اہتمام کریں گے اس عبادت میں نور رہے گا. جو نہیں پتہ تھا تو خیر ہے وہ معاف، جب پتہ چل چکا اس کے بعد چھوڑیں گے تو پھر ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال تھا کہ 2 رکعت نماز نفل ہے یا فرض ہے. کوئی بھی 2 نفل پڑھ رہا ہے سنت ہے کرنا، اس نے 2 رکعت میں بیٹھا ہوا ہے کہہ دیں گے وہ اس کا آخری کہتا تھا. اب اس کے بعد اس کا سلام پھیرنا تھا، وہ آپ کو رسول کے بعد کھڑا ہوگا. کھڑا ہونے کے ساتھ ہی یاد ہے وہ یار میری 2 رکعت تھی تو فوراً نیچے آ جائے اور نیچے آ کے بیٹھے. پھر وہ آپ کو رسول پڑھ کے سلام پھیرے گا، سجدہ سہو کرے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھ کر تشہد پڑھے گا، نماز مکمل کرے گا. یہ جو سجدہ سہو ہوا ہے نماز میں کمی یا اضافہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب قیام کا اضافہ کیا کہتے ہیں اس نے تاخیر کی ہے تو اس وجہ سے سجدہ سہو کرے گا، فوراً نیچے بیٹھ جانے گا. بیٹھ کے اور وہ سلام پھیر کے دوبارہ سجدہ کرے اور اس کے بعد تشہد پڑھ کے نماز مکمل کرے. اگر یہی مسئلہ کسی بندے کے ساتھ فرض ہیں ظہر کے یا عشاء کے ان کے ساتھ پیش آ گیا کہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے 4 فرض چوتھے قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ توجہ کوئی اور تھی، وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنی رکعت بھی مکمل کر لی، 5ویں رکعت. اب جب 5ویں رکعت کا رکوع کر کے سمیع اللہ کے لیے کھڑا ہوا یاد ہوا میری یاد فرض تھا، اب اس کو چاہیے کہ 1 رکعت اور پڑھے. اس کے بعد وہیں سلام نہ پھریں گے کہ خواہ مخواہ عبادت کو ضائع کرنا ہے تو وہ 1 رکعت پھر پڑھے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں. یہ جو 2 ہوں گے یہ 2 نفل ہو جائیں گے، پہلے 4 اس کے ساتھ ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہیں سے سلام پھیر دیتا ہے تو بات تو ٹھیک ہے لیکن نماز خراب کر دی ہے، اضافے کا سجدہ سہو تو کرنا ہی تھا. اگر وہ آخری رکعت نہیں پڑھنا چاہتا تو واپس نیچے آئے، نیچے بیٹھ جائے، بیٹھ کے سلام پھیرے، سلام پھیرے دوبارہ تشہد پڑھے سجدہ سہو کر کے پھر نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن خصوص اسی میں ہے کہ اگر اضافہ کر لیا ہے تو 1 رکعت اور ملا لے، چلو یہ رکعت بھی ضائع تو نہ ہو. مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ جو معاملہ ہوگا یہ سنت نفل ہو جائے گا اور فرض بھی اپنی جگہ پورے ہو جائیں گے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ایک تیسرا سوال یہاں کیا گیا تھا ہاں غسل کا. دیکھیں غسل کا جو صحیح طریقہ ہے جو پرانے بزرگ ہمارے کرتے ہوں گے، آپ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ غسل خانے میں ایک چوکی بنی ہوتی ہے. وہ چوکی بنگا جسے کہتے ہیں، آج کل راستے میں آ جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کیا جائے. پہلے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد جو ہے کہ یہ سردیوں میں معاملہ زیادہ بنتا ہے. ویسے تو کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے، اصل میں پورے جسم کو گیلا کرنا ہے. تو اگر چوکی پہ بیٹھ کے غسل کریں گے تو اپنا مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایسا کر لیں، کھڑے ہو کر 2 کے پانی کے ڈالنے کو ہیٹر میں خشک ہے تو کرتے ہیں. سردیوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالٹیاں گرم کرتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہی کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں. غسل جنابت کا پانی وہی چھینٹے دوبارہ بالٹی میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ پانی کے اندر ایک کراہت پیدا ہوتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر تو بہتر یہ کہ بیٹھ کے غسل کریں. اور اگر ایسی ترتیب نہیں ہے، پانی سارا نکل کے جا رہا ہے، پانی رکتا نہیں ہے، سیوریج اچھی ہے. ورنہ عام طور پہ ہمارے اکثر بھائی کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں، اپنی سیوریج اتنی خراب ہوتی ہے تو 10 منٹ پانی ہمارا پانی میں کھلا رہتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی ڈالیں گے مڑ کے چھینٹے اوپر پڑیں گے. تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسا کچھ آنا ہے تو اس کی صفائی کروائیں پانکوں سے یا کسی جماعت کو بلا کے کم از کم پانی کے اندر گندے پانی میں پانی ڈالیں گے تو چھینٹے واپس آئیں گے. اگر پانی فوراً نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو اختیار ہے بیٹھ کے کریں یا کھڑے
خیال رکھنا ہے کہ چینٹیں اس کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے. جی بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک بندے نے جو ہے کہ ایک بندہ فطر کی 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور فطر میں آخر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اب ایک بندے سے ایسا ہوا یاد نہیں رہا وہ رکوع میں چلا گیا. رکوع میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنی تھی اس نے وہ نہیں یاد رہا. رکوع میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں, نماز مکمل کر لے, آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس سے یہ واجب چھوٹ ہے, اس کی دعائے قنوت ٹھیک ہو جائے گی. اب اگر رکوع سے واپس آتے ہیں تو یہ غلط ہے, ٹھیک نہیں. دعائے قنوت واجب ہے, رکوع فرض ہے, تو فرض سے واپس واجب کی طرف نہیں آنا چاہیے. پیچھے چلا جائے آخر میں سلام پھیر دے تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی, پھر تک ٹھیک ہو جائے گی. زلفیں رکھنا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لقمہ, جمعہ اور بفرا 3 طرح کی سنتیں جو ہے کہ زلفوں میں نظر آتی ہیں. یہ کان کے درمیان میں ایک لو ہے, یہ کان کے بالکل نرم جگہ سے اوپر, ایک یہ طریقہ ہے, دوسرا کان کے نیچے, تیسرا یا کندھوں کے برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل زلفیں رکھی ہیں, اور جو اس نیت سے رکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو ہر عمل میں 70 گنا اضافہ ملے گا. جس طرح ایک بندے نے سر پہ امامہ رکھا ہے سنت سمجھ کے کہ میرے آقا پگڑی باندھتے تھے تو اس کی عبادت میں 70 گنا اضافہ ہوگا. جس طرح ایک بندہ وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے تو اس مسواک کرنے سے 70 گنا کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی سنت سمجھ کے سفید لباس پہنتا ہے تو اس میں عبادت ہے, سنت سمجھ کے زلفیں رکھتا ہے تو یہ ایک عبادت ہے اور اس میں ثواب ہے. سنت سمجھ کے امامہ سر پہ رکھتے ہیں تو اس میں ثواب ہے اور عبادت ہے. اگر ایک رواج ہے, بعض علاقوں میں لوگوں نے مٹاسا مالا ہوا ہے, یا بعض لوگوں کے یہاں رواج ہے کہ لمبے بال لٹے رکھنا تو اس میں سنت میں ثواب نہیں ہوتا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کس عمر میں رکھنی چاہیے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی آ جائے چہرے پہ تو داڑھی کے بعد زلفیں رکھنی چاہیے. جن بچوں کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے واجب پورا کریں پھر سنت کی طرف جائیں. داڑھی رکھنا سارے انبیاء اولیاء اللہ کی ایک شعار ہے اور نبی کا حکم ہے. تو داڑھی کا تو حکم دیا ہے کہ آپ داڑھی رکھو اور مجھ کٹواؤ, کم کرو, لیکن زلفوں کو حکم نہیں دیا کہ آپ زلفیں رکھیں, سنت ہے. تو جن کی داڑھی ہو داڑھی رکھیں پہلے, اس کے بعد زلف رکھیں, اور زلفوں میں کوشش کریں کہ اس میں پونی نہ لگائیں. اگر پونی لگانی ہے تو زلفوں میں نبی اسلام نے پونی تو نہیں لگائی. نبی اسلام کی زلفیں پیچھے گوٹ تو نہیں بنی ہوتی. آج کے بعد لوگوں نے زلفیں رکھی ہوتی ہیں لیکن آدھی کمر تک جا رہی ہوتی ہے, پیچھے پتہ چلتا ہے کہ ماسی جا رہی ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی تشبہ والی زندگی اختیار کرتے ہیں, اور ایسی عورتوں پر لعنت جو مردوں کی طرح تشبہ کرتی ہیں. تو ایک مرد جو ہے کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, عورتوں کی طرح ہے. یہ نیلے پیلے اور سبز اور اس قسم کے کپڑے عورتیں پھولدار پہنتی ہیں, آج کل بعد لوگوں نے پہننا شروع کر دیے ہیں. تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عمل میں. بعض عورتوں نے بال کٹوا کے مرد بنے ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ جو عورت مردوں کی طرح شکل بناتی ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اور جو مرد عورتوں کی طرح کرتا ہے اس طرح نہ ہو. سنت عمل یہی ہے. علماء فرماتے ہیں بالوں کے حوالے سے جہاں بھی جتنے بھی بال ہیں برابر رکھنے چاہیے, یا بالکل برابر کر کے چھوٹے رکھیں یا برابر کر کے زلفیں رکھیں. بس اوقات ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ یہ جو انگریزی کٹنگ ہوتی ہے, بعض اس کو عیسائی کٹنگ کہتے ہیں, بعض یہودی کٹنگ کہتے ہیں, کہ پیچھے سے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اوپر سے چھج رکھا ہوتا ہے ہیڈ کیپ کی طرح. یہ سنت کے خلاف ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت عمل بتایا ہے. اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ جو چیز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی بھی نماز میں کسی بھی واجب کا اضافہ کر لے, 2 دفعہ پڑھی ہے تو اس نے ایک واجب کا اضافہ کیا, اس کو آخر میں سیدھا سہو کرنا پڑے. اگر ایک فرض کا اضافہ کرتا ہے, 2 سیدھے کرنے تھے 3 سیدھے کر دیے, تب بھی نماز میں کوئی بھی اضافہ ہوگا تو وہ نماز سیدھا سہو سے مکمل ہوگی. اگر سیدھا سہو نہیں کیا اس کی نماز ادھوری رہے گی. اگر کسی واجب کی کمی کر دی ہے, ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی سورہ فاتحہ, پھر بھی سیدھا سہو سے مکمل ہو جائے گی. سنت رہ جائے, نفل رہ جائے تو اس کے لیے سیدھا سہو نہیں ہے. صرف واجب کے رہنے سے یا واجب کے اضافے سے سیدھا سہو کرنا پڑتا ہے. اگر کسی بندے نے فرض چھوڑ دی ہے تو اس سجدوں کے بجائے ایک سجدہ کیا ہے تو نماز ٹوٹ گئی. فرض چھوٹ گیا ہے تو فرض سجدہ سہو سے مکمل نہیں ہوتا, اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو اگر جس طرح قیام فرض ہے
ایک بندہ آواز سے بھاگتا بھاگتا آیا ہے، امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر کر کے نیچے چلا گیا، قیام کیا ہی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قیام شرط ہے، شرائط نماز میں سے ہے، فرائض نماز میں سے ہے۔ جس طرح قیام چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اس طریقے سے کہ سجدہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ واجب ایک پڑھے یا واجب کو 3 دفعہ پڑھے یا واجب میں اضافہ کر لے کم کر لے تو سیدھا سہو سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، اس میں قرات فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بندے کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے جو ہے کہ کوئی اور سورت پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، ایک آیت پڑھی ہے، 3 آیتیں پڑھی ہیں، مثال دیتا ہوں، تو اگر اسی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ 1 2 3 آیتیں پڑھ لی، پھر یاد ہے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ چلو چلتے چلتے آپ سن لیں۔ مغرب میں، فجر میں، عشاء میں قرات اونچی کی جاتی ہے، تو اگر ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے اللہ اکبر کر کے خاموش پیچھے سے کسی لقمہ لیا، سبحان اللہ الحمدللہ، اب اگر اس نے سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں سے 3 آیتیں پڑھی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد پر پہنچا تو لقمہ آیا، اس نے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع کر دیا تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کی جو ہے کہ آخر میں سیدھا سب تو کرنا پڑے گا، تو اس نے قرات کم کی ہے، لیکن زیادہ اس کی جو ہے نا وہ رہ گئی، آخر تک چلا گیا، اب اس کی سورہ فاتحہ ہی چھوڑ گئی، پوری سورہ فاتحہ ہی خاموشی سے پڑھ گیا، تو اب اس کو دوبارہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، دوبارہ پڑھتا ہے لوگوں کی تسلی کے لیے، کیونکہ قرات اونچی کرنا واجب تھی، اس نے نہیں کی، اب اس نے جو ہی سبحان اللہ کا کہا انا اعطیناک الکوثر، تو لوگ سمجھ گئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، تو اب اس کو پھر بھی آخر میں سیدھا ساؤ کرنا ہے، خدا نہ خواستہ دوبارہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کبھی اتفاقاً ہو جاتا ہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں سورہ فاتحہ ڈبل اس نے پڑھی ہے، پہلی صورت میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھی ہے، تو ایسی کوئی بھی صورت ہو، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، ایک کے بجائے ڈبل کر لے تو آخر میں سیدھا سب کرے گا تو نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا